السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جواہر المنطق میں آج ہم پڑھیں گے عکس مستوی کا بیان۔ عکس مستوی کا مطلب ہوتا ہے، مستوی کا مطلب ہی ہوتا ہے برابر ہونا۔ عکس جو ہو وہ برابر ہو۔ عکس کا معنی اس کا الٹا، یعنی اس کا جو عکس آئے، جیسے ہمارے جسم کا عکس ہماری پرچھائی ہے تو وہ برابر ہو۔ کرے عکس مستوی کا بیان۔ اب عکس کسے کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینا۔ عکس کسے کہتے ہیں؟ کسی قضیہ کے صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ اور جزء ثانی کو جزء اول کی جگہ کر دینا۔ پہلی چیز تو یہ کہ اگر پہلی قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہو، یعنی اصل اگر صادق ہو تو اس کا عکس بھی صادق ہو۔ اور کیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اصل موجبہ ہو تو عکس بھی موجبہ ہو، عکس اگر سالبہ ہو، اصل اگر سالبہ ہو تو عکس بھی سالبہ ہو۔ یہاں پر کم کی کوئی بات نہیں کی ہے، مقدار کی کوئی بات نہیں کی ہے، بس صدق ہو، یعنی اگر اصل صادق ہے تو عکس بھی صادق ہوگا، اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا۔ تو صدق و کیف کو باقی رکھتے ہوئے اس کے جزء اول کو جزء ثانی کی جگہ رکھ دینا، یعنی ہوگا یہ کہ اصل قضیہ میں جو موضوع بن رہا ہو، عکس میں اسی کو محمول بنا دو، اور اصل قضیہ میں جو محمول کی جگہ ہو اسی کو موضوع کی جگہ پر رکھ دو۔ جیسے کلو انسان حیوان، یہ اصل قضیہ ہے، تو اصل قضیہ کا عکس کیا ہے؟ اب ہر انسان حیوان ہے، یہ صادق ہے اور یہ موجبہ ہے، اور موجبہ کا عکس موجبہ ہی لے کر آئیں گے۔ جیسے بعض الحیوان انسان، تو دیکھیے اصل میں کلو کے بعد یعنی موضوع کی جگہ انسان تھا، لیکن جب اس کی عکس لے کر آئے، عکس میں کیا کیے کہ موضوع کی جگہ پر انسان کو نہیں بلکہ حیوان کو رکھ دیا۔ جو وہاں پر کلو انسان حیوان میں جو محمول کی جگہ تھا اس کو یہاں پر انہوں نے موضوع کی جگہ رکھ دیا اور کہا بعض الحیوان انسان، اور جو موضوع کی جگہ تھا اس کو محمول کی جگہ پر رکھ دیے۔ تو یہی ہے عکس۔ عکس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلی قضیہ کو دوسری اور دوسری کو پہلی کی جگہ رکھ دیا جائے، اور ایسی صورت میں صدق و کیف باقی رہے، یہی ہے عکس مستوی۔ کہہ رہے ہیں وَبِعِبَارَةٍ أُخْرَى، کسی قضیہ کے دونوں طرفوں کی ترتیب بدل دینا بشرطے کہ اصل قضیہ کا صدق و کیف اپنے حال پر باقی رہے۔ یہ وہی تعریف یہ بھی کر رہے ہیں، دوسرے انداز میں کر رہے ہیں۔ کسی قضیہ کے دونوں طرفوں کی ترتیب بدل دینا، یعنی موضوع کو محمول کو موضوع کی جگہ کر دو، اور صدق و کیف باقی رہے۔ صدق مطلب دونوں قضیہ صادق ہوں، اور کیف کے مطلب اگر ایک موجبہ ہو تو دوسرا بھی موجبہ ہو۔ کریں بشرطے کہ اصل قضیہ کا صدق و کیف اپنے حال پر باقی رہے۔ جیسے کریں کلو انسان حیوان، ہر انسان حیوان کی ترتیب بدل کر اس کو بعض الحیوان انسان بنا دینا عکس ہے عکس۔ اب کہہ رہے ہیں ان دونوں مذکورہ قضیوں میں پہلا قضیہ اصل کلو انسان حیوان، یہ کیا ہے دوستوں؟ یہ اصل ہے، اور دوسرا معکوس ہے، یعنی بعض الحیوان انسان، یہ کیا ہے؟ معکوس ہے، معکوس۔
لیکن عام طور پر منطقی حضرات قضیہ معکوسہ کو عکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن عام طور پر منطقی حضرات قضیہ معکوسہ کو یعنی جو اصل کا عکس ہے اس کو عکس کے نام سے یاد کرتے ہیں. اب پھر آگے کہہ رہے ہیں صدق کے باقی رہنے کا معنی یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ صادق ہو تو اس کا عکس ضرور صادق ہو، یا اگر اصل قضیہ کو صادق مان لیا گیا ہو تو دوسرے قضیہ کو بھی صادق مان لینا پڑے. اصل قضیہ کو اگر ہم صادق مان لیں، نفس الامر سے قطع نظر کرتے ہوئے، واقع سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف ہم مان لیں کہ یہ اصل جو ہے صادق ہے، تو ایسی صورت میں اس کے عکس کو بھی صادق ماننا پڑے گا. مثلا اگر کوئی شخص مان لے، فرض کر لے، ماننے میں کیا جاتا ہے، کہے کل انسان حجر، ہر انسان پتھر ہے، تو اب یہاں پر واقع اور نفس الامر کو دیکھیے تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان پتھر ہے، لیکن ہم نے مان لیا بالفرض. تو اب اگر ہم نے اس کو مان لیا کہ یہ صحیح ہے تو اب اس کا عکس جو آئے گا اس کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہ صحیح ہے. اگر کوئی شخص کل انسان حجر کو صادق مانتا ہے تو اسے اس قضیہ کا عکس بعض الحجر انسان میں ضرور صادق ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے دوستو، سبق بہت آسان ہے، امید ہے کہ آپ حضرات سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. اور کرے کیف کے باقی رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اصل قضیہ موجبہ ہے تو اس کا عکس بھی ضرور موجبہ ہو. اگر اصل موجبہ ہے تو عکس بھی ضرور موجبہ ہو. آپ نے نقیض کے بیان میں پڑھا تھا کہ اگر اصل موجبہ ہے تو نقیض کیا ہے، سالبہ ہوگا. اگر اصل کلیہ ہے تو نقیض جو ہے جزیہ ہوگا. لیکن عکس مستوی کے اندر ایسا نہیں ہے، بلکہ عکس مستوی کے اندر یہ ہے کہ اصل اگر موجبہ ہے تو عکس بھی موجبہ ہوگا. عکس اگر سالبہ ہے تو اصل اگر سالبہ ہے تو عکس بھی سالبہ ہوگا. وہی کہہ رہے ہیں تو اس کا عکس بھی ضرور موجبہ ہو. یوں ہی اگر اصل قضیہ سالبہ ہے تو اس کا عکس بھی ضرور سالبہ ہو. موجبہ آپ کہہ رہے ہیں موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. کلیت اور جزئیت کا یہاں پر اعتبار نہیں ہے، بس اور صدق اور کیف کا صرف دخل ہے کہ صادق ہونے چاہیے دونوں، اور ایسے ہی کیا کہتے ہیں کہ اگر کیف میں اتحاد ہونا چاہیے، کیف میں بھی ایک ہوں، ادھر اگر موجبہ تو ادھر بھی موجبہ ہو. جیسے کریں کچھ موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ لے کر آتے ہیں، جیسے کلو انسان حیوان، یہ اصل ہے اور موجبہ کلیہ ہے. اب اس کا عکس لے کر آئیں گے بعض الحیوان انسان ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کلو انسان حیوان میں انسان حیوان کا عکس یہاں پر لے کر آئیں تو جو انسان کی جگہ پر بعض الحیوان میں دیکھیے جو انسان کی جگہ پر حیوان لے آئے اور حیوان کی جگہ پر انسان کو لے آئے، اسی کا نام عکس ہے. اور ادھر کل لے کر آئے، ادھر بعض لے کر آئے، تو پتہ چلا کہ ادھر موجبہ بھی ہے، ادھر بھی موجبہ ہے. ٹھیک ہے، ادھر کلیہ ہے، ادھر جزیہ ہے. اور ایسے ہی کریں کلو مفعول منصوب، ہر مفعول منصوب ہے. اب جب نقیض لے کر عکس لے کر آئیں گے تو اسی کو الٹا کر دیں گے اور کہیں گے بعض المنصوب مفعول، بعض المنصوب مفعول، بعض منصوب کیا ہے، مفعول ہے. موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے. دیکھیے موجبہ کا عکس موجبہ ہی لے کر آئے ہیں. اور ہم نے کہا تھا نا کلیت اور جزیت کا اعتبار نہیں. اگر کلیت اور جزیت یعنی کم کا اگر ہم اعتبار کر لیتے دوستوں تو اب ایسی صورت میں یہاں پر جزیہ لے کر آئے ہیں
تو جو ہے عکس میں کلیہ لے کر آتے، لیکن چونکہ کمیت کا اعتبار نہ کر کے انہوں نے جو موجبہ کے اندر ہے وہی سالبہ کے اندر ہے، جو اصل کے اندر ہے وہی جو اصل کے اندر ہے وہی عکس کے اندر ہے، یعنی ادھر بھی موجبہ ادھر بھی موجبہ ہے، کلیت اور جزیت کا کوئی اعتبار نہیں، تو جزیہ کا جزیہ ہی لے کر آئے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے، جیسے بعض الانسان عالم، بعض انسان عالم ہے کا عکس بعض العالم انسان، بعض عالم انسان ہے، بعض عالم انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بیان کیا مکمل ہو گیا یا ہے ادھر کچھ ہے شاید ادھر؟ آگے کہہ رہے ہیں بعض الکاذب لعین، بعض جھوٹے لعنتی ہوتے ہیں، بعض الکاذب لعین، تو یہ موجبہ جزیہ ہے۔ اب موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ ہے، بعض الکاذب لعین، بعض جھٹے جو ہوتے ہیں یہ لعنتی ہوتے ہیں، اس کا عکس آئے گا بعض اللعین کاذب، بعض لعین جو ہوتے ہیں وہ کاذب ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے، تو موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ جزیہ بھی آتا ہے، اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ آتا ہے۔ اب کہہ رہے سالبہ کلیہ کا عکس سالبہ کلیہ آتا ہے، کیسے؟ کہہ رہے لا شیء من الاسد بقلب، اسد میں سے یعنی شیر میں سے کوئی بھی کتا نہیں۔ ارے بھائی جو شیر ہوگا وہ کتا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہی کہہ رہے ہیں لا شیء من الاسد بقلب، شیر میں سے کوئی کتا نہیں، یہ سالبہ کلیہ ہے، اور اس کا عکس کیا آئے گا؟ سالبہ کلیہ آئے گا، آئے گا، بس موضوع کو محمول اور محمول کو موضوع کی جگہ رکھ دینا ہے، تو کیا لائیں گے؟ لا شیء من الکلب، لا شیء من الکلب باسد، کتے میں سے کوئی شیر نہیں، یہ بھی صحیح ہے۔ اور ایسے ہی ایک اور مثال دے رہے ہیں لا شیء من الفرس بانسان، گھوڑے میں سے کوئی بھی انسان نہیں ہے، تو لا شیء من الانسان بفرس، انسان میں سے کوئی بھی گھوڑا نہیں ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ چونکہ سالبہ جزیہ کا عکس کہیں تو آتا ہے، کہیں تو آتا ہے، مطلب اس کا یہ کہ کہیں نہیں آتا ہے، چونکہ سالبہ جزیہ کا عکس کہیں تو آتا ہے، جیسے بعض الابیض لیس بحیوان، بعض جو سفید ہوتے ہیں وہ حیوان نہیں، جیسے کہ سفید کپڑا ہے، سفید ہے لیکن وہ حیوان نہیں ہے، سفید دیوار ہے سفید ہے لیکن وہ حیوان نہیں ہے، اس کا عکس آئے گا بعض الحیوان لیس بابیض، بعض حیوان جو ہوتے ہیں وہ ابیض نہیں ہوتے ہیں، بعض حیوان ابیض، جیسے بھینس جو ہے حیوان ہے لیکن ابیض نہیں ہے، بھینس کالی ہے حیوان ہے، وہ ابیض نہیں ہے، گوری نہیں ہے، سفید نہیں ہے۔ اور کہیں نہیں آتا ہے، جیسے بعض الحیوان لیس بانسان، بعض حیوان انسان نہیں ہے، یہ تو صحیح ہے، لیکن اس کا عکس کیا لائیں گے؟ بعض الانسان لیس بحیوان، یہ غلط ہو گیا، کیونکہ جو بھی انسان ہوگا وہ حیوان ہوگا، نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے منطقی حضرات سالبہ جزیہ کے لیے عکس نہیں مانتے ہیں۔ چلیے بعض یعنی سالبہ جزیہ کا عکس کہیں آتا کہیں نہیں آتا، اسی وجہ سے منطقی حضرات کم آنے کی وجہ سے اس کا عکس مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو یہ آج ہمارا عکس مستوی کا بیان کمپلیٹ ہوا، مکمل ہوا انشاءاللہ تعالی۔ یہ جو بیان آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو خوب محنت سے پڑھیے، سمجھیے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کو پوچھیے، بس اتنا یاد رکھیے کہ عکس مستوی میں اتنا یہ ہوتا ہے کہ بس کیا کریں گے کہ صدق و کیف کی بقا رہے گی، یعنی اگر موجبہ ہے تو ادھر بھی موجبہ، ادھر سالبہ ہے تو ادھر بھی سالبہ ہوگا، اور ایسے ہی قضیہ صادق ہو، اگر اصل صادق ہو تو عکس بھی صادق ہو، ٹھیک ہے۔ اور موجبہ کلیہ کا عکس موجبہ کلیہ کا عکس جو ہے موجبہ جزیہ بھی آتا ہے، اور موجبہ جزیہ کا عکس موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ کا سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ کا عکس کم آتا ہے، اس وجہ سے منطقی حضرات اس کے عکس کو نہیں مانتے ہیں۔ اب عکس نکیز کا انشاءاللہ بیان آئے گا، کل اس کو پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔